پہ گیا، بس اتنی گل ہے کہ حضور دی امت حضور نال پیار کرنا شروع کر دے اور انے واہ کرنا شروع کر دے۔ کوئی گل سنائے حضور دی محبت دی تو انہوں کا واہ 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 مزہ آ گیا۔ کوئی جناب دائیں بائیں دی گل کرے تو انہوں آکھے کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا۔ ہاں اسی تے اتنا کچھ جان دیا۔ اور علامہ محمد اقبال، علامہ اقبال نو ایک کلک کے دو گلان اکٹھیاں کر دے ماں۔ حضرت مجدد الفسانی آپ جی ٹکر ہوئی دو بادشاہ نا، اکبر نا اور جہانگیر نا۔ حضرت مجدد الفسانی نا ضد پکڑ لی جہانگیر نے، انہیں کہا یار اس بابے نو کسے طریقے نہ جھکاؤ، اس بابے نو کسے طریقے نال جھکاؤ، بس میں اسے جھکانا چاہنا۔ انہوں نے جناب ایک کھڑکی بنائی، سامنے جہانگیر نو بٹھا دیتا کہ ایتھے جدو داخل ہونگے اس کھڑکی چوں تو حضرت مجدد الفسانی سر جھکا کے داخل ہونگے نا، لیکن قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ جی حضرت مجدد الفسانی نے جدو سامنے کھڑکی دے لے آیا گیا نا تے آئے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں کہ پڑھائے نہیں جاتے۔ حضرت مجدد الفسانی نے جدو سامنے دیکھا بھئی او جہانگیر بیٹھا اور یہ میں نے جھکانا چاہتا کسے نہ کسے طریقے نال، اور مسلمان دا سر رب تو علاوہ کتے نہیں جھکتا۔ ہاں اور حضرت مجدد الفسانی جدو سامنے کھڑکی دے لے آئے گا نا تو انہیں کہا بابا ہون تا سر جھکائے گا نا۔ حضرت مجدد پاک نے پہلے لات داخل کر دی اس طرح کر کے، تو انہیں کہا اے بڑا ضدی بابا اے سر نہیں جھکائے گا، آپ نے پہلے اس کھڑکی جو لتاں داخل کر دیتی ہیں۔ انہیں کہا اے بابے دا علاج کر دیا، انہیں دلی دے اندر سارے جناب دائیں بائیں اعلان کیتا بھئی جڑے تگڑے پہلوان انہیں سارے کل جناب حاضر ہو جان تے مجدد پاک نو بھی جناب سامنے پیش کیتا جاوے۔ تے حضرت مجدد پاک دیاں آپ دیاں زلفاں سن بڑیاں خوبصورت زلفاں سن تے 60 پہلوان آ گئے۔ حضرت مجدد پاک دی زلفاں نا 60 پہلوان لٹک گئے۔ ایلے کیا ہویا مکتوبات شریف سے لکھا ہویا حضرت مجدد الفسانی دی سیرت سے لکھا بھئی 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی دی زلفاں نا۔ لوگ پوچھن گے اے کیویں ممکن ہے؟ میں کہا تو اے 10 بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے ہاں جی پوری حکومت بھی کام رہی ہوئے تے ختم نبوت دیاں شکاں بھی بحال کروا کے آوے تے استعفیٰ بھی لے کے آوے، اے اس سے طرح ہی ممکن ہے۔ یا رسول اللہ اے اس طرح ممکن ہے کہ اسلام کانڈ نہیں لگن دیندہ۔ ہاں اے اسلام کانڈ نہیں لگن دیندہ، اے اسلام دا اپنا اجاز ہے۔ ہاں جدو قیادت بھی ساری جیلے چوبے بندہ بھی اگے کوئی نہ ہوئے تو وزیر آباد تک سارا کفر الٹ کے رکھ دے، اے اس سے طرح ہی ہے۔ ہاں اے جناب اس کو نہیں سمجھ آ سکتی، اے انہوں ہی سمجھ آ سکتی جڑا عشق بھی رمضان جاندہ۔ حضرت مجدد الفسانی دے جناب زلفہ مبارک نا 60 پہلوان لٹکے، لیکن آپ دا سر جھکا نہیں سکے۔ ایک گال ایتھے رک گئی۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک کلک سی کہ ایک رومی جناب نہیں جرمن جناب مجذوب ہے، انہاں دا بہت بڑا فلسفی ہے جس دا نام نیتشے ہے۔ اس دے بارے ایک کلک سی کہ او لا تک تا پہنچا، جدو انہیں لا کیتا اور بنا بڑے روحانی وارداتاں ہوئیاں اس تے انہیں بڑی محنت کی تھی، لا تک پہنچا، انہیں ہر شاید انکار کر دیتا، الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا، اور لا تک پہنچ کے پھنس گیا، الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا، اور جناب اس تے روحانی وارداتاں ہوئیاں قلبی وارداتاں ہوئیاں، وہ پھنس گیا، آگے نہیں جا سکیا، وہ اس سے حالیت تک دنیا تو مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر اقبال نو بڑا کلک سی کہ یار کدی کے حضرت مجدد الفسانی دے دورے چھوندہ نا کہ آپ نے اس دا ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی۔ اے اقبال نے اظہار بھی کیتا کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا کہ کاش اے جناب جڑا فرنگی مجذوب ہے نا اے حضرت مجدد الفسانی دے زمانے چھوندہ کہ آپ نے اس کو الا اللہ تک پہنچا دینا سی۔ لیکن اقبال دا اے عقیدہ اس وقت تک سی جدو اقبال سرہند نہیں گیا، حضرت مجدد پاک دی قبر تے نہیں گیا، لیکن جدو قبر تے گیا تو کہندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ 60 پہلوانہ نہیں انہیں گل کر دی تھی اگے کہندہ اور اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار۔ علامہ اقبال جدو حضرت مجدد پاک دی قبر تو ہو کے باہر نکلیا نا تو پھر اقبال کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اس دی وجہ ہے